اسلام ان کے مابین مساوات اور برابری نہیں انصاف کرتا ہے۔ اگر مساوات و برابری کی جائے تو ان میں ایک پر ظلم ہوگا۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں عورت اور مرد برابر نہیں ہو سکتے۔ پاکستان میں 1% سے بھی کم لبرل خواتین، یہی 1% جان بوجھ کر یا لا علمی میں عورت مارچ جیسی انتہائی متنازع، غیر شرعی اور غیر اخلاقی ریلی اور مارچ کا حصہ بنتی کہ مرد اور عورت برابر ہیں۔ اس فرق کو ملحوظ رکھے بغیر کوئی بھی تقسیم یا مساوات ان نیچرل اور غیر فطری بات ہے جس کی طرف دنیا کو بلایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، لبرل اور سیکولر ملحد طبقوں کی طرف سے یہ بحث جاری ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کون سا کام ہے جو خواتین نہیں کر سکتی؟ ناظرین، جہاں تک خواتین کے حقوق کی بات ہے، اسلام ان کا سب سے بڑا علم بردار ہے، لیکن وہ حقوق کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت کے معاملات میں اور حقوق میں توازن اور بیلنس کی بات بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو الگ الگ صلاحیتیں، نفسیات اور استعداد عطا فرمائی ہیں۔ اسلام نے حقوق و فرائض کی تقسیم فطری امور کو سامنے رکھ کر، دونوں کے فطری تقاضے، ضروریات اور دونوں کی فطری صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر کی ہے، اور وہی تقسیم متوازن اور فطری ہے جو اسلام کرتا ہے۔ عورت کو عین مرد کے مقابل کھڑا کر دینا، یہ ایسا تصور کرنا میرے نزدیک ایک انتہا پسندی ہے جو کہ مخالفین کی انتہا پسندی کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ یہاں اعتدال بہت ضروری ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں عورت اور مرد برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح فوج کا سپاہی اور جرنیل، یا سلطنت کا بادشاہ اور رعایا، یا ملک کا وزیر اعظم اور عوام ایک پلڑے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح عورت اور مرد کے منصب میں بھی تھوڑا بہت فرق فطرت نے رکھا ہے۔ انسان کی ہزاروں سال کی تاریخ میں کوئی وقت بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب عورت مرد پر غالب رہی ہو۔ دراصل یہ تفریق نہیں بلکہ قدرتی امر ہے کہ ان دونوں میں مزاجی، طبعی اور نفسیاتی طور پر بھی کچھ فرق پائے جاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ عورت انسان ہے، لیکن آپ کی یہ دلیل ان دونوں اصناف کو بالکل ایک مقام پر لا کر رکھ دینے کے لیے کافی نہیں۔ آپ انسانیت میں مشترک ہونے کے دلیل کو تھوڑا اور کشادہ کر کے حیوانیات تک لائیے تو آپ کو گائے، بھینس، بھیڑ اور بکروں کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا۔ آپ اپنی بقا کے لیے ان سے گوشت حاصل کرتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے، حالانکہ حیوانیات میں انسان اور جانور سب مشترک ہیں۔ اسی طرح اور آگے بڑھ کر تمام جانداروں کو اس چادر میں سمیٹ لیجئے تو بقا اور آسائش سمیت زندگی کے تمام پہلو اس انصاف کے نتیجے میں متاثر ہوتے جاتے ہیں۔ دراصل یہاں انصاف کی بحث بیکار ہے، یہ منصب کی بات ہے، اور اس میں حقدار کو اس کا حق دینا ہی انصاف کہلاتا ہے۔ جس طرح جانداروں میں حیوان اعلیٰ منصب پر ہیں، پھر حیوانوں میں انسان ہیں، اسی طرح انسانوں میں مرد کا منصب بڑا ہے، پھر مردوں میں بھی مدارج ہیں۔ آپ مردانگی میں مشترک تمام مردوں کو بھی ایک لکڑی سے نہیں آنکھ سکتے۔ یہی معاملہ مرد سے عورت کے تقابل میں بھی ہے۔ صنفی عدل یعنی جینڈر جسٹس کا موجودہ دور میں پوری دنیا میں غلغلہ بلند ہے۔ اسے طبقہ نسواں کی معراج سمجھ لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے مابین کوئی فرق نہیں۔ مرد کو برتر اور عورت کو کمتر سمجھنا ان کے نزدیک غلط ہے۔ عورت کو زندگی کے تمام معاملات میں مرد کے برابر حق ملنا چاہیے۔ تعلیم کا میدان ہو یا کاروبار اور ملازمت کا، صحت اور علاج و معالجہ کے معاملات ہوں یا سیاسی قیادت کے، وہ ہر کام کر سکتی ہے جسے مرد انجام دیتا ہے۔ گویا عدل کا مطلب یہاں ہر معاملے میں برابری لے لیا گیا ہے۔ چونکہ عملاً عورت کو یہ مقام حاصل نہیں تھا، اس لیے اسے اس تک پہنچانے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اس کے لیے مختلف تدابیر اختیار کی گئی، ترغیب و تلقین کے مختلف ذرائع اپنائے گئے۔ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ UN ویمن کے نام سے ہے، جو پوری دنیا میں مردوں اور عورتوں کے مابین مساوات قائم کروانے کے لیے کوشاں ہے۔ بڑی کوششیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ مساوات کا تقاضا ہے کہ ہر انسان کو ہر جگہ برابر ٹھہرایا جائے۔ اس وجہ سے یہ مساوات بعض جگہ ظلم بن جاتی ہے۔ کئی لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ مرد و عورت کے مابین کون سا فرق ہے؟ انہوں نے مرد و عورت کو برابر کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ کمیونسٹ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حاکم اور محکوم کے مابین کون سا فرق ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایک دوسرے پر تسلط رکھے اور حکمرانی کرے۔ حتیٰ کہ والد اور بیٹا بھی، والد کو اپنے بیٹے پر بھی تسلط و طاقت نہیں۔ اسی طرح آگے بڑھیں اور سماج کی ہر ترتیب کو درہم برہم کر دیں۔ دوسری طرف عدل کا معنی ہے کہ ہر مستحق کو اس کا حق دینا جس کا وہ مستحق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کبھی یہ لفظ نہیں آئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مساوات یعنی برابری کا حکم دیتا ہے،
بلکہ سورہ نحل کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اور مرد و عورت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اسلام ان کے مابین مساوات اور برابری نہیں، انصاف کرتا ہے۔ اگر مساوات و برابری کی جائے تو ان میں ایک پر ظلم ہوگا۔ دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں، کمزوریاں، صلاحیتیں ہیں، انہی کی بنا پر ان میں حقوق و فرائض کی تقسیم بھی ہے۔ البتہ شریعت کی نظر میں بحیثیت انسان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ اکثر شریعت اسلامیہ کے احکام مرد و عورت پر برابر لاگو ہوتے ہیں۔ عورت بھی مرد کی طرح وضو کرتی ہے، غسل کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے، حج کرتی ہے، خرید و فروخت کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے۔ جہاں دونوں جنسوں میں فرق آیا ہے وہاں اسلام عورت کی فطری صلاحیتوں اور کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ذمہ داریاں لاگو کرتا ہے۔ مثلا مردوں پر اپنے بیوی بچوں کی کفالت فرض ہے، اسی طرح جہاد فرض ہے، لیکن عورتوں پر نہ کمانے کی ذمہ داری ڈالی گئی اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے جہاد و قتال کے لیے نکلنے کی۔ یہاں مساوات سے عورت پر ظلم ہوتا، اسی طرح باقی معاملات میں بھی عدل کے تقاضے کے تحت ایک کو دوسرے پر فوقیت دی گئی۔ عورت کے حقوق کے نام پر، عورت اور مرد کی مساوات کے نام پر جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور بالخصوص مذہبی اقدار کو، آسمانی تعلیمات کو، اور ان میں سے خصوصاً اسلامی تعلیمات اور احکام کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ قطعاً غیر فطری بات ہے۔ عورت اور مرد کی مساوات مکمل طور پر ممکن ہی نہیں، اور یہ نیچر کے بھی خلاف ہے۔ عورت اور مرد کی جسمانی ساخت الگ ہے، نیچرل ڈیوٹیز الگ ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو مرد کر سکتے ہیں اور عورت نہیں کر سکتے، کچھ ایسے ہیں جو عورتیں کر سکتی ہیں مرد نہیں کر سکتے۔ عورت کی جسمانی ساخت مرد سے مختلف ہے، اس کی سائیکالوجی مرد سے مختلف ہے، اس کی قوت کار اور استعداد مرد سے مختلف ہے۔ لازمی بات ہے فرق تو ہوگا۔ اس فرق کو ملحوظ رکھے بغیر کوئی بھی تقسیم یا مساوات ان نیچرل اور غیر فطری بات ہے جس کی طرف دنیا کو بلایا جا رہا ہے، اور اس کا خمیازہ خود مغرب نے خاندانی نظام کی تباہی کی صورت میں بھگتا، اور اب مغرب کے دانشور خاندانی نظام کی بحالی کے لیے چیخ و پکار کر رہے ہیں، لیکن وہ آسمانی تعلیمات کی طرف واپس آئے بغیر ممکن نہیں۔ پاکستان میں 1% سے بھی کم لبرل خواتین اسلام دشمن یا اسلام سے دوری کی وجہ سے اس معاملے سے ناواقف یا ناعلم ہے۔ یہی 1% جان بوجھ کر یا لا علمی میں عورت مارچ جیسی انتہائی متنازع، غیر شرعی اور غیر اخلاقی ریلی اور مارچ کا حصہ بنتی ہیں۔ یہ بات انتہائی پریشان کن اور حیران کن ہے کہ حکومت اور قوم کی بھرپور مخالفت کے باوجود باقاعدگی سے عورت مارچ کا انعقاد ہو رہا ہے، اور ہر سال، ہر آئندہ سال گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ فحاشی اور بدتمیزی پیش کی جاتی ہے۔ عورت مارچ کے لیے فنڈنگ کون کر رہا ہے، کس کے ذریعے کر رہا ہے؟ ریاست، حکومت اور قوم اچھی طرح جانتی ہے، لیکن ابھی تک نتیجہ صفر ہے۔ اس لیے آپ کو خود اس بارے میں غور کرنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے راست اقدام اٹھانا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔